بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے بڑے بیٹی کی شادی اپنی بھانجی سے کروائی تو شادی کی رات ہی اس نے طلاق دے دی۔ میں نے غصے میں آ کر اسے گھر سے نکال دیا اور دوسرے بیٹے سے اس کی شادی کروا دی، لیکن دوسرے نے بھی شادی کی پہلی رات ہی اسے طلاق دے دی۔ میں نے راز معلوم کرنے کے لیے تیسرے بیٹے کی زبردستی شادی کروائی اور دلہے کی جگہ خود کمرے میں چلی گئی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب تیسرے بیٹے کے کمرے میں آتے ہی میرا نام سمیہ بانو ہے، میں کراچی کی رہنے والی ہوں، والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میری شادی ایک بہت اچھے خاندان میں ہوئی تھی، سسرال والے سب بہت اچھے تھے۔ میری عادت ہے کہ روز صبح واک پر نکل جایا کرتی تھی۔ میری ساس بھی میرے ساتھ ہی ہوا کرتی، مگر 10 منٹ بعد ہی وہ اپنا راستہ تبدیل کر کے کہیں اور چلی جاتی اور 1 گھنٹے بعد خود ہی واپس آ جایا کرتی۔ اکثر کھوئی رہتی، گھر میں بھی چپ چاپ رہا کرتی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری ساس اندر سے بہت دکھی ہے۔ میں بہت کوشش کرتی تھی کہ وہ مجھے اپنے دل کا درد اور حال بتائے، مگر وہ ایسا نہ کرتی۔ میں ایک ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھی۔ ایک دن دوپہر کو ہاسپٹل سے گھر آتے ہوئے میں نے اپنی ساس کو جیل کے باہر دیکھا۔ وہ سڑک کی دوسری جانب تھی، اس لیے جب تک میں وہاں پہنچتی وہ جیل کے اندر چلی گئی۔ میں نے گیٹ پر کھڑے آدمی سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، یہ ماں جی اکثر یہاں آتی ہیں۔ میں وہاں باہر ہی رک گئی۔ آج میں ساس سے بات کرنا اور معلوم کرنا چاہتی تھی کہ آخر وجہ کیا ہے اس سارے معاملے کی۔ 1 گھنٹے بعد جب میری ساس جیل سے باہر نکل آئی تو مجھے سامنے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے پیار سے کہا کہ ماں جی آپ یہاں کیوں آتی ہیں، کس سے ملنے آتی ہیں؟ آج مجھے سب جاننا ہے۔ میری ساس کہنے لگی کہ تم گھر چلو، میں سب تمہیں بتاتی ہوں۔ اوکے، یہاں سے میری ساس کہنے لگی، اگین کریں گے۔ میری ساس کہنے لگی کہ تم گھر چلو، میں سب بتاتی ہوں۔ ہم گھر آ کر کمرے میں بیٹھ گئے اور میری ساس اپنی کہانی سنانے لگی۔ کہنے لگی کہ میری شادی انتہائی امیر گھرانے میں ہوئی۔ میرے شوہر مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ اپنے خاندان میں سب سے بڑی بہو ہونے کے ناطے سب میری بہت عزت کرتے تھے اور میرا ہر حکم مانا بھی کرتے۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ خاندان بھر صرف میں ہی تھی جس کے صرف بیٹے ہی بیٹے تھے۔ میرے 5 بیٹے تھے اور بیٹی کوئی نہیں تھی۔ مجھے بیٹی کی بہت خواہش تھی، مگر اللہ نے شاید میرے قسمت میں بیٹی نہیں لکھی۔ میں تو یہی چاہتی تھی کہ میری پہلی اولاد ہی بیٹی ہو، مگر یہ حسرت ہی رہی۔ 5واں بیٹا بھی 2 سال کا ہی ہوا تھا کہ میرا شوہر ایک حادثے میں انتقال کر گیا۔ میرے بیٹوں میں 2 سال کا ہی فرق تھا اور وہ سب ایک ساتھ جوان ہو رہے تھے۔ خاندان بھر کی نظریں میرے بیٹوں پر جمی تھی کیونکہ وہ نہایت شریف، سعادت مند اور خوبصورت تھے۔ میں نے ان کی پرورش بہت اچھے سے کی تھی۔ مجھے اپنی تربیت پہ ناز تھا۔ میرا بڑا بیٹا عمر 15 سال کا تھا جب میری بہن اپنی بیٹی کو لیے میرے گھر آئی۔ میری بھانجی 12 سال کی تھی اور بہت پیاری تھی۔ میری بہن نے مجھے کہا کہ آپا، ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، ہم اپنی بیٹی کی پرورش نہیں کر سکتے، اسی لیے اسے میں آپ کے پاس چھوڑے آئی ہوں۔ آج سے یہ آپ کی بیٹی ہوئی، آپ کو بیٹی کی خواہش تھی نا، اب اسے ہی بیٹی بنا لیں۔ میری بھانجی مونا مجھے شروع ہی سے بہت پیاری تھی۔ میری کوئی بیٹی نہیں تھی تو میں اپنی حسرت کو اس کو پیار کر کے پوری کر لیا کرتی۔ اب تو وہ میری بیٹی ہی بن کر ہمارے گھر آ گئی تھی۔ وہ مجھے خالہ ماں کہتی اور میرے آگے پیچھے گھما کرتی۔ میرے سارے کام اپنے ہاتھوں سے اور بھاگ بھاگ کر کیا کرتی۔ مجھے بھانجی سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ جب اچانک 2 ماہ بعد اس کا باپ اسے لینے آ گیا، کہنے لگا کہ میری بیٹی مجھے واپس کرو، اگر پاس رکھنا ہے تو اس کے نام کچھ پراپرٹی لگاؤ تاکہ اس کا مستقبل محفوظ رہے۔ میں بھانجی سے جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اپنا ایک پلاٹ اس کے نام کر دیا تاکہ اس کے باپ کو تسلی ہو جائے کہ پلاٹ نام لگنے کے بعد اس کا باپ چپ کر کے چلا گیا۔ میری بہن اور بہنوئی اکثر مونا سے ملنے آتے تھے اور کبھی کبھی وہ بھی ان سے ملنے چلی جایا کرتی۔ میں اپنی بہن کی مالی مدد کے لیے اکثر اسے رقم وغیرہ بھجوایا کرتی۔ میرے سارے بیٹے بھی مونا سے بہت پیار کرتے تھے، اسے سگی بہن سمجھا کرتے تھے۔ جب مونا کی شادی کی عمر ہوئی تو میں نے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ میری بہن پھر میرے گھر آئی اور کہنے لگی کہ آپ مونا سے اتنا پیار کرتی ہیں، اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں کیوں نہیں رکھ لیتی؟ میں نے پوچھا کیسے؟ تو کہنے لگی کہ آپ اس کی شادی اپنے بڑے بیٹے سے کروا دیں، وہ ہم سب کی نظروں کے سامنے ہی تو رہے گی۔ اس کے خیال سے میں بھی چاہوں گی کہ ہاں، میں نے تو ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اصل میں نے اسے بیٹی اور بیٹوں کی بہن ہی سمجھا تھا، لیکن پھر میری بہن نے مجھے سمجھایا کہ بہن بھائی سگے ہی ہوتے ہیں، باقی منہ بولے کی باتوں میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے مونا اور عمر کی شادی میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اس لیے میں نے بیٹے سے بات کی تو وہ دنگ رہ گیا، کہنے لگا کہ امی،
میں نے مونا کو ہمیشہ چھوٹی بہن سمجھا ہے، میں اسے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ شادی کے لیے مان نہیں رہا تھا مگر میں نے اس کو راضی کر لیا۔ بیٹے کی شادی بھانجے سے کر کے میں بہت خوش تھی۔ مجھے یہ بھی تھا کہ اگر باہر سے کوئی اور بہو لاؤں گی تو وہ جانے کیسے نکلے گی، اچھا ہے گھر کی بات گھر میں ہی رہے گی۔ دونوں کو کمرے میں چھوڑ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی مجھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ بیٹے کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں گھبرا کر بھاگی کہ خدا خیر کرے کیا ہو گیا۔ گھر میں جتنے بھی مہمان تھے وہ سب بھی آ گئے۔ بیٹے کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ میری بھانجی جو اب میری بہو تھی کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی رو رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا اور پوچھا کہ کیا ہوا بیٹی؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ میرا بیٹا اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا، امی میں نے اسے طلاق دے دی ہے۔ میں تنگ رہ گئی تھی۔ سب مہمانوں کے منہ حیرت سے کھل گئے تھے کہ نئے نویلے دلہے نے کمرے میں آتے ہی بیوی کو طلاق دے دی۔ میں نے دیش میں آ کر بیٹے کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا اور کہا کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو، ہوش میں تو ہو؟ کہنے لگا کہ امی میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے واقعی اسے طلاق دے دی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو پھر سے تھپڑ مارے اور چلاتے ہوئے پوچھا کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کچھ نہ بولا تو میں نے غصے میں اسے گھر سے باہر نکال دیا اور کہا کہ آج کے بعد تم مر گئے ہو ہمارے لیے، آئندہ اس دہلیز پر قدم مت رکھنا۔ میرا بیٹا گھر سے چلا گیا مگر اس نے مجھے وجہ نہیں بتائی کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی۔ میں نے بھانجی سے پوچھا تو کہنے لگا کہ مجھے نہیں پتا، کمرے میں آتے ہی کہنے لگا کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اتنا بتا کر میری بہو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سارے مہمان ہم پر تھو تھو کرنے لگے۔ میرے بیٹے نے اتنے لوگوں کے سامنے میری ناک کٹوا دی تھی۔ لوگ میری تربیت پر سوال اٹھانے لگے۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنے کمرے میں لے گئی اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا اتنا قابل اور سعادت مند بیٹا یوں مجھے رسوا کرے گا اور اپنی بیوی کو اس نے طلاق کیوں دی ہوگی۔ مجھے وجہ جاننے کی بہت بے چینی ہو رہی تھی کہ آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ اگلے دن میری بہن اور بہنوئی نے بہت ہنگامہ کیا اور کہنے لگے کہ اب ہماری بیٹی کا مستقبل خراب ہو گیا ہے، کوئی اس طلاق یافتہ سے شادی کیوں کرے گا؟ آپ کے بیٹے نے میری بیٹی کی زندگی خراب کر دی ہے، اس کے پاس تو کوئی دولت یا جائیداد بھی نہیں کہ کوئی اس سے دولت کے لالچ میں ہی شادی کر لے۔ میں بہت شرمساری محسوس کر رہی تھی کہ میرے بیٹے کی وجہ سے آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑا۔ میں نے سوچا تو مجھے لگا کہ میرا بہنوئی صحیح کہہ رہا تھا۔ میں نے بڑے بیٹے کو گھر اور زندگی دونوں سے نکال دیا، اس لیے اس کے حصے کی ساری جائیداد بھانجی کے نام کر دی۔ میری بھانجی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اسی لیے والدین کے کہنے کے باوجود وہ واپس نہیں گئی۔ کہنے لگی کہ خالہ ہی میری ماں ہے، میں ادھر ہی رہوں گی۔ طلاق کے بعد اکثر میری بھانجی گھر سے چہل قدمی کرنے قریبی پارک میں چلی جایا کرتی۔ میں بھی جانے دینا چاہتی تھی کہ بچی بیچاری کا دل لگا رہے گا۔ مونا مجھے دکھانے کے لیے خوش رہا کرتی مگر میں جانتی تھی کہ وہ خوش نہیں ہے۔ کبھی کبھی مجھے اس کی حرکتیں عجیب بھی لگا کرتی مگر میں یہ سوچ کر اگنور کر دیا کرتی کہ شاید صدمے کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہے۔ وہ سارا دن فون پر باتیں کرتی، کہتی امی سے بات کر رہی ہوں، کبھی وہ پریشان ہو کر رونے لگ جاتی۔ انہی دنوں میرے سب سے چھوٹے 2 بیٹوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور چھوٹا بیٹا مر گیا۔ میری تو کمر ہی ٹوٹ گئی تھی۔ ایک بیٹا پتہ نہیں کہاں در بدر بھٹک رہا تھا اور دوسرا بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میری بھانجی نے میرا بہت ساتھ دیا تھا اور میری دلجوئی کی تھی۔ کچھ عرصے بعد میری بہن پھر آئی اور کہنے لگی کہ اپنے دوسرے بیٹے کی مونا سے کر دو کیونکہ تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ اس کی بات سن کر میں راضی ہوگی اور دوسرے بیٹے کو بلا کر کہا کہ میں تمہاری شادی مونا سے کر رہی ہوں۔ وہ اسی کی عمر کا تھا لیکن پھر بھی وہ ہچکچا رہا تھا۔ کہنے لگا کہ بھائی نے اسے پتہ نہیں کیوں طلاق دی ہے، میں کیسے اسے شادی کر لوں؟ میں نے بیٹے کو اپنی قسم دے کر راضی کیا کہ میرا مرا منہ دیکھو گے اگر تم نے مونا سے شادی نہ کی۔ وہ یہ بات سن کر راضی ہو گیا اور مونا سے شادی کر لی۔ میری بھانجی بیچاری، اس نے تو مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ خالہ آپ میری ماں ہیں، کسی فقیر سے بھی شادی کروائیں گی تو میں کر لوں گی۔ ان دونوں کی شادی کروا کر میں بہت مطمئن تھی کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن دل میں کہیں دھڑکا بھی لگا ہوا تھا۔ میں سب ٹھیک ہونے کی دعا کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ پھر سے وہی ہوا جس کا مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ بیٹے کے کمرے سے شور کی آواز آ رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو سنبھالتی ہوئی بھاگ کر گئی تو وہی منظر تھا جو میں ایک بار پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ میرے اس بیٹے نے بھی میری بھانجی کو شادی کی پہلی ہی رات طلاق دے دی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ کوئی وجہ نہیں ہے اور خود ہی گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ معاملہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ میری بھانجی کو ایک بار پھر طلاق ہو گئی؟ اس بیچاری کا تو گھونگھٹ بھی نہیں اٹھایا گیا تھا۔
ایک بار پھر ہماری بہت بے عزتی ہوئی۔ لوگ کہنے لگے کہ ان کے گھر کو نظر لگ گئی ہے۔ اچھے خاصے ماں کے فرما بردار لڑکے اس طرح باغی ہو کر گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس بار معاملہ مجھے مشکوک لگ رہا تھا کہ کوئی تو ایسی وجہ ہوگی نا کہ میرے دوسرے بیٹے نے بھی طلاق دے دی۔ آخر وجہ کیا تھی؟ قصور کس کا تھا؟ میرے بیٹوں کا یا میری بھانجی کا؟ میں چکرا کر رہ گئی تھی۔ یہ اتنی سیدھی بات ہرگز نہیں تھی کہ جتنی نظر آ رہی تھی۔ میں پاگل ہونے والی ہو گئی تھی۔ میرے 2 بیٹے گھر چھوڑ گئے، ایک مر گیا اور ایک بستر پر تھا۔ اب تیسرے نمبر والا ہی رہ گیا تھا۔ عجیب بات تھی کہ میری بھانجی نے اس بار بھی ماں باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، لیکن میرے ساتھ رہتے ہوئے بھی وہ میرے پاس نہیں ہوا کرتی تھی، ہر وقت کمرے میں بند رہا کرتی۔ میں ایک دن بیمار ہو گئی تو اپنے بیٹے کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ واپسی پر میں نے بیٹے سے کہا بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھا لیتے ہیں۔ ہم دونوں ایک ریسٹورنٹ میں آ گئے۔ ابھی ہم دروازے ہی پر ہی تھے کہ میں نے اپنے بڑے بیٹے کو دیکھا۔ وہ کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس لڑکی کی ہماری طرف پشت تھی، اس لیے میں اس کو دیکھ نہ سکی۔ میں چپ چاپ بیٹے کو لے کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اتنی دور سے مجھے ان دونوں کی باتوں کی آواز تو نہیں آ رہی تھی، مگر لگ رہا تھا کہ کوئی پریشانی والی بات ہے، جبھی وہ دونوں بحث کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میرا بیٹا جس لڑکی کے ساتھ وہاں سے باہر نکلا، اسے دیکھ کر میں شک میں مبتلا ہو گئی، کیونکہ وہ تو لگ تو میری بھانجی جیسے ہی رہی تھی، مگر چونکہ اس لڑکی نے نقاب کیا ہوا تھا اس لیے میں اسے پہچان نہ پائی۔ پھر میں نے سوچا کہ میری بھانجی یہاں کیسے آ سکتی ہے بھلا؟ اس کی تو طلاق ہوئی ہے، وہ کیوں یہاں آئے گی؟ میں نے اسی وقت گھر کال کی اور ملازمہ کو کہا کہ دیکھو ذرا مونا بی بی گھر پر ہیں۔ ملازمہ نے کچھ دیر بعد بتایا کہ نہیں جی، وہ تو گھر پر نہیں ہے۔ میرا شک پھر سے بیدار ہو گیا۔ گھر آ کر میں نے اپنی بھانجی پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ اس کی کوئی خاص قابل مشکور حرکت نظر آئی سوائے اس کے کہ وہ کبھی کبھی اکیلے باہر چلی جایا کرتی۔ ایک دن میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ مجھے اس وقت جھٹکا لگا جب وہ پارک میں میرے دوسرے نمبر والے بیٹے سے ملی۔ وہ کافی دیر اس سے باتیں کرتی رہی۔ وہ واقعاً میرے بیٹوں سے مل رہی تھی، مگر کس لیے اور کیوں؟ انہوں نے تو اسے طلاق دے دی تھی نا۔ میں نے بھانجی سے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ میرے بیٹوں نے تمہیں طلاق کیوں دی تھی، مگر وہ کچھ نہ بتاتی۔ آخر میں نے یہ راز جاننے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن بھانجی سے کہا کہ میں تمہاری تیسری شادی اپنے تیسرے بیٹے سے کروانا چاہتی ہوں، کیا تم راضی ہو؟ میری بھانجی کہنے لگی کہ آپ میری ماں ہیں، جو چاہیں میری زندگی کے ساتھ کریں، آپ کا حق ہے۔ میں اس کی شادی صرف اس لیے اپنے تیسرے بیٹے سے کروانا چاہ رہی تھی کہ راز کا پتہ چلا سکوں کہ آخر ایسا ہوتا کیا ہے۔ میں نے شادی طے کر دی۔ میری بھانجی بہت خوش لگ رہی تھی۔ میرا بیٹا اس سے 2 سال چھوٹا تھا، مگر اس نے پھر بھی میرے فیصلے پر سر جھکا لیا۔ شادی والی رات میں نے بیٹے کو کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جاؤ مجھے دوا لا دو۔ وہ کپڑے بدل کر چلا گیا۔ اس سے جانے کے بعد میں نے اس کی شیروانی پہنی اور اس کی جگہ خود کمرے میں چلی گئی اور چہرے پر صحرا ڈال لیا۔ میں کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو میری بھانجی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنے دلہے کو دیکھتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور خود ہی کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم اب میرے شوہر ہو، مگر میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا چھوٹا بھائی سمجھا ہے۔ میں تمہیں اس روپ میں قبول نہیں کر سکتی۔ تمہیں یاد ہے میں اور تم اکٹھے بچپن میں کھیلا کرتے تھے اور میں تمہارے لاڈ اٹھایا کرتی تھی؟ میں نے تمہیں بھائی کا درجہ دیا ہے، میں تمہیں شوہر کا درجہ نہیں دے سکتی۔ اور خالہ نے میری شادی زبردستی تم سے کروا دی، اور خالہ نے ہی کہا تھا کہ تم طلاق مانگ لینا، وہ بس دنیا کے سامنے سرخرو ہونا چاہتی ہیں کہ انہیں اپنی بھانجی سے کتنا لگاؤ ہے۔ میری پہلی شادیاں بھی انہوں نے کروائیں اور طلاق بھی انہی کے کہنے پر تمہارے بھائیوں نے مجھے دی تھی۔ آج بھی خالہ نے مجھے کمرے میں بھیجنے سے پہلے یہی کہا تھا کہ میرے بیٹے کو میرا پیغام دے دینا کہ وہ تمہیں طلاق دے دے، اس لیے تم اپنی ماں کے فیصلے کا احترام کرو اور مجھے طلاق دے دو۔ میں چپ کر اسے سن رہی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہیں میری بات پر یقین نہیں آتا تو میری ماں سے پوچھ لو۔ اس نے اپنی ماں کو فون کیا اور تھوڑی دیر بعد میری بہن بھی کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی، بیٹا یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اس نے ہمیشہ تمہیں سگا بھائی سمجھا ہے، اس نے تو تمہاری ماں کو بہت منع کیا تھا کہ شادی نہ کرو، مگر وہ مانی ہی نہیں۔ میری بیٹی تمہیں شوہر کے روپ میں قبول نہیں کر سکتی، یہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، تم اسے طلاق دے دو تاکہ اس کی شادی میں اسی لڑکے سے کروا دوں۔ میری بہن اور بھانجے کو نہیں معلوم تھا کہ صحرے کے پیچھے میں ہوں۔ مونا کو یہی لگ رہا تھا کہ میرا بیٹا اور اس کا شوہر ہے۔ میری سانسیں رک گئیں۔ وہ کس فراڈ سے جھوٹ بول رہے تھے؟ وہ اور میری بہن ملے ہوئے تھے اور وہ جھوٹ بول کر میرے بیٹوں سے طلاق لیتی رہی۔ میری بھانجی جسے میں نے بیٹی سے بڑھ کر چاہا تھا اور میری سگی بہن، وہ یہ سب میرے ساتھ کرے گی؟
مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ انکشاف اتنا جان لیوا تھا کہ میری جان نکل گئی۔ میں نے چہرے سے صحرا اتار کر دور پھینک دیا تو وہ دونوں مجھے دیکھ کر گھبرا گئے۔ مونا کہنے لگی کہ خالہ جان آپ یہاں؟ میری بہن بھی مجھے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ ان کو امید نہیں تھی کہ دلہے کے روپ میں ان کے سامنے کھڑی ہوں گی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور چلا کر کہا کہ خبردار مجھے خالہ مت کہنا، تم اتنی گھٹیا نکلو گی، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میرے بیٹوں کے خلاف مجھے بھڑکاتی رہی ہو، تمہاری وجہ سے میں نے اپنے بیٹوں کو گھر سے نکال دیا۔ میری بہن آگے بڑھی کہ آپا میری بات سنیں، مگر میں نے اسے بھی دھکا دے کر پیچھے کر دیا۔ میری بھانجی پریشان ہو گئی کہ مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ اس نے جلدی سے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے کرسی پر بٹھا کر آنکھوں ہی آنکھوں میں ماں سے اشارے میں کوئی بات کی اور میں فوراً میرے ہاتھ پاؤں ایک دوپٹے سے باندھ دیے گئے اور میرے منہ میں بھی کپڑا ٹھونس دیا۔ کہنے لگی کہ سوری خالہ جان، اگر آپ کو یہ سب پتہ نہ چلتا تو مجھے آپ کے ساتھ یہ نہ کرنا پڑتا، اب آپ یہاں ہی قید رہیں گی۔ میں نے چلانا چاہا مگر میری آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ آخر ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور میری ایک رشتہ دار خاتون کی آواز آئی۔ مونا سب خیر ہے نا؟ کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ مونا نے دروازہ کھولنے کے بجائے وہیں سے کہہ دیا، ہاں جی سب ٹھیک ہے، آپ جائیں، جا کر اپنا کام کریں۔ اس نے کرسی سمیت مجھے باتھ روم میں بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے بیٹے کی آواز مجھے سنائی تھی۔ وہ میرا پوچھ رہا تھا کہ امی کہاں ہیں، اور وہ اسے کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے کمرے میں ہی ہوں گی۔ میرا بیٹا یقیناً مجھے ڈھونڈ رہا تھا، میں اندر تڑپ رہی تھی۔ میرے ساتھ ایسا بھی ہوگا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے دوبارہ باہر سے آوازیں آنے لگی۔ میرا بیٹا مجھے ڈھونڈنے باہر چلا گیا۔ میں نے کوشش کر کے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی بہت کوشش کی مگر بے سود۔ اس نے مجھے بہت مضبوطی سے باندھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری بہن نے آ کر مجھے وہاں سے نکالا اور کھینچتے ہوئے اسٹور میں لے گئی اور لے جا کر بند کر دیا۔ میں ابھی تک اپنے بیٹے کی شیروانی میں ہی ملبوس تھی۔ اسٹور میں بہت گرمی تھی، میری حالت خراب ہونے لگی۔ مجھے امید تھی کہ میرا بیٹا مجھے ڈھونڈ لے گا، مگر پورا دن گزر گیا اور وہ نہیں آیا۔ مجھے وہاں پر قید ہوئے 2 دن ہو گئے تھے اور مونا نے آ کر دن میں صرف ایک بار کھانا دیا تھا اور اب بھوک سے میری جان نکل رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش شروع کر دی جو میں پچھلے 2 دن سے کر رہی تھی۔ شام تک میں نے زور لگا کر رسی کو کافی ڈھیلا تو کر دیا تھا اور رات تک میں نے اپنے آپ کو کوشش کر کے چھڑوا ہی لیا۔ رات کو جیسے ہی دروازہ کھول کر مونا اندر داخل ہوئی، میں نے اسٹور میں رکھا ہوا ڈنڈا اٹھایا اور اس کے سر پر مار کر اسے بے ہوش کر دیا اور خود بھاگتے ہوئے اسٹور سے باہر آ گئی۔ میرا بیٹا بیچارہ مجھے ڈھونڈ کر تھک گیا تھا۔ میں چیختے ہوئے بیٹے کو آواز دینے لگی، میری آواز سنتے ہی وہ بھاگا چلا آیا۔ میری حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ تمہاری بیوی مونا نے مجھے اغوا کیا تھا اسٹور میں۔ بس اتنا کہہ کر میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش شاید ہاسپٹل کے بیڈ پر تھی۔ میرے دونوں بڑے بیٹے بھی میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی۔ مجھے لگا کہ میں ایک دم ٹھیک ہو گئی ہوں۔ میں نے مونا کے بارے میں پوچھا تو چھوٹے والا کہنے لگا کہ وہ دھوکے باز لڑکی اس وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ جیل میں ہے۔ میرے بیٹے نے مجھے ساری کہانی سنائی جو یہ تھی کہ میری بہن اور بہنوئی شروع دن سے ہی میری دولت پر نظر جمائے بیٹھے تھے۔ جب میرے شوہر کی وفات ہوگی تو انہوں نے پلان بنایا اور اپنی بیٹی مجھے دے دی تاکہ مونا کے ذریعے میری دولت پر قبضہ کرے۔ مونا نے جب میرے بڑے بیٹے سے شادی کی تو شادی کی رات اسے بھی یہی کہتی رہی کہ میں تمہیں ہمیشہ اپنا بڑا بھائی سمجھتی ہوں، میں تم سے یہ رشتہ نہیں نبھا سکتی اور میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، مجھے طلاق دے دو۔ اس کا مقصد تھا کہ ایک ایک کر کے میرے بیٹے کو گھر سے نکلوا دے تاکہ میری دولت کی واحد وارث وہ بن جائے۔ اس کا پلان کامیاب ہوا اور میں نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ اس نے میرے دوسرے بیٹے کو بھی یوں ہی کہہ کر طلاق لی اور گھر سے نکلوا دیا۔ بعد میں یہ سچی ہونے کی خاطر ان سے ملتی رہی اور ان کو کہتی کہ تمہاری ماں نے تم کو گھر اور زندگی دونوں سے نکال دیا ہے، تم لوگ بھی اس سے لا تعلق ہو جاؤ اور کبھی گھر واپس نہ آنا۔ یہاں تک تو پھر بھی برداشت تھا مگر ان دولت کے لالچی لوگوں نے میرے چھوٹے بیٹوں کو جان بوجھ کر ایکسیڈنٹ کروایا تاکہ وہ دونوں مر جائیں۔ یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ ایک کی زندگی بچ گئی۔ ان تینوں نے مل کر میرے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ ڈالا تھا۔ میری بیٹی کہتے زبان نہیں تھکا کرتی تھی اور وہ اس طرح کی نکلی تھی کہ میرے گھر کو ہی کھا گئی، اور یہ سب اسے اس کے ماں باپ نے سکھایا تھا۔ آج وہ تینوں جیل میں ہیں۔ میں کبھی جیل میں مونا سے ملنے جاتی ہوں۔ آخر میں نے اسے بیٹی سمجھ کر پالا تھا، اسے دیکھنے کا دل کرتا ہے تو چلی جاتی ہوں۔ وہ مجھ سے بہت معافی مانگتی ہے مگر میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا جو کسی صورت واپس نہیں آ سکتا۔ اتنا سب بتا کر میری ساس کہنے لگی،
میں نے اپنے تینوں بیٹوں کی دوبارہ شادیاں کر دی۔ بڑے بیٹے عمر کی میں نے تم سے کروا دی۔ آج میرے بیٹے نے اپنے اپنے گھر ریٹیک آج میرے بیٹے اپنے اپنے گھر میں بہت خوش ہیں۔ میں صبح تمہارے ساتھ واک پر جاتی ہوں تو وہاں سے راستہ بدل کر قبرستان چلی جاتی ہوں۔ وہاں بیٹے کی قبر پر جاتی ہوں اور فاتحہ خوانی پڑھتی ہوں۔ اس سے ڈھیروں باتیں کرتی ہوں تو میرے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اپنی ساس کی کہانی سن کر میں نے نتیجہ نکالا کہ جو دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تینوں اس جہان میں بھی خسارہ اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجئے، اچھی لگے تو شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔